فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أريبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وہ جو کشتی تھی وہ چند محنت کش نوجوانوں کی ملکیت تھی. قرآن کریم نے جسے مساکین کہا ہے وہ غریب تو ضرور تھے لیکن بے ضمیر نہیں، جن کی جیب خالی تھی لیکن ضمیر کے بادشاہ تھے. اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، محنت مزدوری کر کے رزق حلال کماتے تھے. اللہ کو اتنے پیارے تھے وہ نوجوان کہ ان کی کشتی ان کا ذریعہ معاش تھی. آگے جا کر ایک بادشاہ بے داغ اور بے عیب کشتیوں پہ قبضہ کر رہا تھا جبرن، اور اللہ چاہتا تھا کہ ان نوجوانوں کا یہ سورس آف انکم، یہ ذریعہ معاش چھن نہ جائے. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں کچھ ضربے لگا کر، چوٹیں لگا کر اس کشتی کو زخمی کر دوں، عیب لگا دوں، تاکہ بادشاہ جب اسے ٹوٹا پھوٹا دیکھے تو جانے دے کہ یہ ہمارے قابل نہیں ہے، یہ تو ٹوٹی ہوئی کشتی ہے. یہاں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے کسی سٹائل کی ضرورت نہیں ہے اور کسی آفیشل پلیس کی ضرورت نہیں. یہ ضروری نہیں کہ اللہ کا محبوب وہی ہوتا ہے جو کلیسا کی چار دیواری میں بیٹھا ہو، یا خانقاہ یا حجرے کی چار دیواری میں، یا منبر و محراب میں بیٹھا ہو. نہیں، اگر کوئی رزق حلال کمانے کے لیے کھیتوں میں کسان بن کر محنت کر رہا ہے، کارخانوں میں مزدور بن کر محنت کر رہا ہے، دفتر میں ملازم بن کر محنت کر رہا ہے، لیکن رزق حلال کے لیے محنت کر رہا ہے، اگرچہ اس کا جبہ نہیں، دستار نہیں، سٹائل صوفیوں اور زاہدوں والا نہیں، لیکن وہ یقیناً اللہ کا محبوب ہوتا ہے. اللہ اکبر. دوسری بات قرآن کریم نے یہ بتائی ہے کہ جب تم رزق حلال حاصل کرنے کے لیے ذریعہ معاش اپناؤ گے تو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، اس کی حفاظت من جانب اللہ ہوتی رہے گی. رزق حلال کمانے کے لیے جب تم کوئی ذریعہ معاش اپناؤ گے تو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، اللہ اس کی حفاظت کرتا رہے گا. جب کشتی کو توڑا اللہ والے نے تو آپ ان نوجوانوں کے ظرف کی بھی داد دیجیے. انہوں نے حضرت خضر کا ہاتھ نہیں روکا کہ حضرت جی ہم نے تو آپ کا احترام کیا، ہم نے تو کرایہ تک نہ لیا، آپ ہماری کشتی کو توڑ رہے ہیں، کیوں خیریت تو ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بول گئے لیکن ان نوجوانوں نے نہیں کچھ کہا. دل صاف تھا نا، سمجھ گئے کہ اللہ والا جو کچھ کر رہا ہے اس میں کوئی اس کی حکمت ہوگی. اللہ کبھی کبھی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹے نقصان سے گزارتا ہے. اور جو ذہنی اور قلبی طور پر تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ اس چھوٹے نقصان کے ذریعے ہمارا رب کسی بڑے نقصان سے ہمیں بچا رہا ہے. آج ہمارے ذہن اور ہمارے قلوب تربیت یافتہ نہیں. چھوٹی سی بھی اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم صبر کا دامن چھوڑ دیں. میرے عزیزو، فرمایا اما الغلام، وہ جو لڑکا تھا جس کے قتل پر آپ بولے، فکانت لمساکین يعملون في البحر فأردت أن أريبها وكان وراءهم ملك